بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم لوگوں کا تیرہویں کلاس ہے، 13th لیکچر ہے آج، اور اس میں ہم لوگ پہلے پارٹ میں 13A میں انشاءاللہ ایک یا دو دعائیں دیکھیں گے قرآن سے، اور پھر جو دوسرا پارٹ ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر ہم لوگ گرامر جو ہم لوگ فعل کا کام کر رہے تھے وہ انشاءاللہ آگے بڑھایا جائے گا، اور وہ کافی انٹرسٹنگ اور آپ کا اس میں پارٹیسپیشن بھی ہوگا۔ تو چلیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ لگ بھگ جو ہے 28-29,000 ورڈز ہمارے انشاءاللہ آج ہو جائیں گے، اور ہمارے کورس کا ٹارگٹ جو ہے 41,000 ہے، تو اس میں سے سمجھنے کی کافی حد تک جو ہے ہمارا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو چلیے سب سے پہلے دعاؤں کا سیشن چالو کرتے ہیں۔ اس میں مینلی دو دعائیں دیکھیں گے ہم لوگ۔ پہلی دعا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس کا ترجمہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، اس کو دیکھا جائے جلدی سے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، پہلے یہ لائن دیکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ بتا بھی سکتے ہیں کہ اس کے کیا کیا معنی آپ کو پتہ ہے۔ ربنا اس لائن کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے ایک تو چلیے آگے دیکھتے ہیں، اس میں لفظ بائی لفظ دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ ربنا ہو گیا اے میرے رب، ٹھیک ہے۔ تو ایک لفظ ہے ربنا اور ایک لفظ ہے ربنا۔ ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب، ٹھیک، اور ربنا کے اندر اے جو ہے یا اور یا او جو ہے ان بلٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے شامل ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو ربنا کا مطلب ہے کہ اے ہمارے رب۔ پھر اس کے بعد آتی نا، آتی ایک ورب ہے اور یہ امر ہے، یعنی کہ اس کا امپریٹیو سینٹینس ہے، جس کا مطلب کہ ریکویسٹ یا آرڈر ہے۔ آتی کا مطلب دیجئے، ٹھیک، اور نا جہاں لگ گیا وہ ہم کو دیجئے۔ آتی نا، ہم کو دیجئے۔ جس طرح سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اہدی نا، اہدی کا مطلب ہو گیا ہدایت، اور نا کا مطلب ہم کو ہدایت دیجئے، اہدی نا۔ اسی طرح سے آتی نا، قرآن میں آتا ہے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، تو یہی آتی آپ دیجئے، آتو تم سب دو، ٹھیک۔ تو آتی آپ دیجئے سنگل پرسن سے کہا جا رہا ہے، اور آتو تم سب دے دو۔ تو آتی اور نہ، آتی ہمیں دیجئے، ٹھیک ہے، اور نہ ہم کو، تو بن گیا ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہم کو، ہم سب کو دیجئے۔ یہ دعا جی دیکھیں، یہ کامن دعا ہے، یعنی کئی لوگوں کے کو ایک ساتھ مل کے مانگنے والی دعا ہے، ٹھیک۔ تو ادروائز سنگل ہوتا تو ربی آتینی ہو جاتا ہے، ربی آتینی۔ یہاں پر ہے ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہم سب کو دیجئے، ٹھیک۔ کیا دیجئے؟ فی اور الدنیا، دو لفظ ہے، فی الدنیا۔ تو فی کا مطلب ہم لوگ پریپوزیشن میں حرف میں پڑھ چکے ہیں، یہ ایک حرف ہے پریپوزیشن، اور اس کا مطلب میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور ہم لوگوں نے یاد رکھا تھا فی دین اللہ یا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تو فی سے یہ میٹر کلیئر ہو جائے گا کہ میں، ٹھیک، میں کہاں، اور الدنیا یعنی کہ دا دنیا، دا ورلڈ کہہ لیں آپ، یہ دا اس کے اندر شامل ہے، خاص کر دیا اس کو۔ پھر دنیا، دنیا میں۔ تو اب ترجمہ ہو گیا اے ہمارے رب ہم کو عطا کریے، ہم کو دیجئے اس دنیا میں، ٹھیک ہے، حسنتن۔ اب حسنتن کیا ہے اس کو دیکھا جائے، اور دنیا کو اس سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے اکبر، اور اس کا جو فیمنن فارم یا جو ہے سپرلیٹو ڈگری ایک اور بنتی کبرا، یعنی بہت بڑی، ٹھیک۔ اصغر اس سے بنتا ہے صغرا، یعنی بہت چھوٹی۔ اسی طرح سے ہے ادنا، لفظ ادنا ہم لوگ عام طور سے استعمال کرتے ہیں کہ ادنا درجے کا سامان ہے، یا ادنا درجے کی چیز ہے، ادنا درجے کی بات ہے۔ ادنا یعنی کہ کمتر، جس کو کہتے ہیں چھوٹا، اور اس چھوٹے سے بھی جو چھوٹا ہے وہ ہے دنیا۔ تو دنیا لفظ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ عربی لفظ ہے، اور یہ ادنا سے بھی چھوٹا ہے یہ دنیا، ٹھیک۔ تو اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، ٹھیک، اور ادنا سے بن جاتا ہے دنیا۔ تو یہ لفظ دنیا کو جو ہے آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہے مسئلہ اس میں۔ اب آئیے آگے آتے ہیں حسنا پہ، ٹھیک۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے اچھا، ٹھیک، اور حسنتن کیا ہوگا؟ جیسے کہ میں کہوں کہ مسلم، مسلم، یہ مسلم مرد ہے، ٹھیک،
اب ہم کو بنانا ہے مسلم عورت، تو کیا بنائیں گے ہم لوگ؟ مسلمہ، آخر میں گولتا لگا دیتے ہیں، مسلمہ یا مسلمتن، ٹھیک، اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اچھا میسکولین میں تھا حسن، اچھا، گڈ، اور اس سے ہم لوگوں نے فیمنین بنایا، مؤنث جس کو کہتے ہیں، فیمنین بنا لیا گولتا لگا کے، ٹھیک۔ اس کی حرکت بعد میں ہم لوگ دیکھیں گے کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ تو حسن سے بن گیا حسنا، بچے کا نام ہوگا حسن اور بچی کا کیا نام ہوگا؟ حسنا نام ہوگا، ٹھیک، بھلائی، اچھی چیز یا بھلائی۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم کو عطا فرمائیے اس دنیا میں بھلائیاں، یعنی اچھی چیزیں، ٹھیک۔ اب اس دنیا کی اچھی چیزیں کیا کیا ہیں اللہ کے نزدیک؟ وہ چیز ہم لوگ یہاں پہ مانگ رہے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہم کو اس دنیا میں بھلائی یا اچھی چیزیں عطا فرمائیے۔ نیکی کا کرنا، عبادت کا کرنا، دین پر جمع رہنا، یہ سب دنیا کی بھلائی ہے۔ ایک حدیث ہے یہاں پر یاد آ رہی ہے، بتا دیتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں اور خود دنیا ملعون ہے، ٹھیک، ملعون، ملعون کا مطلب ہوتا ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے، ٹھیک۔ ایک حدیث ہے کہ دنیا اور اس کی جو کچھ اس کے اندر ہے، ما فیہا، لعنتی اور ملعون ہے، سوائے جو ہے کچھ چیزوں کے، اللہ کے یعنی مطلب ہے سوائے، سوائے چند چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، ٹھیک، ذکر اللہ جو ہے دنیا میں ملعون نہیں ہے، جس پر لعنت نہیں کی گئی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں پر لعنت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سوائے ذکر اللہ پر۔ نمبر دو، وہ چیز جو ذکر اللہ میں ہیلپ کرے، جو بھی چیز ذکر اللہ میں، اللہ کی یاد میں ہیلپ کرتی ہے، وہ اس لعنت سے باہر ہے۔ اور نمبر تین، پڑھنے اور پڑھانے والا، سمجھ رہے ہیں، عالم، اور جو ہے جو سیکھتا ہے اور جو سکھاتا ہے اس دین کو۔ تو یہاں پر جو ہے دین کا علم سیکھنا، یہ بھی جو ہے اس سے باہر ہے، ٹھیک۔ تو یہ حدیث یاد رکھیے کہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں جو ہے پر لعنت کی گئی ہے، ٹھیک، سوائے ذکر اللہ کے۔ نمبر دو، وہ چیز جو ذکر اللہ میں ہیلپ کرے۔ نمبر چیز جو ہے علم کا سیکھنا اور سکھانا، دین کا علم سیکھنا اور سکھانا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں وہ عربی میں حدیث میں لاؤں گا تو اور کلیئر ہوگا۔ تو یہاں پر جب ہم لوگ حسنہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے کیا ہو سکتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں جو ہے جو انشاءاللہ جو آخرت میں بھی کام آئیں گی، اور آسانی بھی، عافیت بھی اس کے اندر، کہ کاموں میں اس طرح سے آسانی ہو کہ ذکر اللہ کا وقت ملے اور ذکر اللہ اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد میں دل لگے۔ تو یہ ساری چیزیں حسن ہو گئی۔ اب اگلی لائن ہے وفی الآخرتی حسنہ، واو کا زبر وا کا مطلب ہم لوگ جانتے ہیں اور ہے، ٹھیک، فی کا مطلب بھی ہم لوگ جانتے ہیں میں، اور میں، ٹھیک، اور کس میں؟ الآخرہ۔ الآخرہ کیا چیز ہے؟ آخر کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ، ٹھیک، ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کلاس کے آخر میں ہم لوگ دیکھیں گے، تو آخر کا مطلب ہوتا ہے لاسٹ، اور اس کا بھی مؤنث فیمنین ہم لوگ بنائیں گے، آخرہ، گولتا ایڈ ہو جائے گا، جیسے مسلم سے مسلمہ، آخر سے آخرہ، ٹھیک۔ اب یہ کیا بن جائے گا؟ فیمنین، آخرہ، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی حسنہ یعنی بھلائی۔ تو یہ دعا کمپلیٹ ہو گئی کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب، ہم سب کو اس دنیا میں بھلائیاں عطا فرمائیے، وفی الآخرتی حسنہ، اور آخرت میں بھی ہم کو بھلائیاں عطا فرمائیے۔ آخرت کی بھلائی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے نمبر ون کی چیز جو ہے اللہ کی رضا جو ہے، ٹھیک، رضوان اللہ جس کو کہیں گے، اللہ کی رضا، وہ مل جائے گی تو سارا کام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ کمپلیٹ جامع دعا ہے جو ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ اگلی چیز وقنا عذاب النار۔ وقنا کو دیکھیے، اس میں تین چیزیں ہیں، ایک تو واو ہے، پھر قی ہے اور نا ہے۔ واو اس کے اندر حرف ہے، ٹھیک، پریپوزیشن، جب پریپوزیشن تو اس کو جو ہے نہیں کہہ سکتے، حرف یعنی کہ جو ہے کہنے کی یہ کنیکٹ کرتا ہے، اور کنجکٹر جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، یہ جو ہے یہاں پر کنجکٹر کا کام کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے قی ہے، اور قی کیا چیز ہے؟ یہ ورب ہے، ٹھیک، اور ورب کے اندر یہ آرڈر یا ریکویسٹ والی فارم ہے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم لوگ کہیں گے تو یہ ریکویسٹ ہوگا، اللہ تعالیٰ جب ہم سے کہے گا تو وہ آرڈر ہوگا کہ تم سب ایسا کرو،
تو یہ آرڈر ہوگا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ قی کہیں گے تو وہ ریکویسٹ ہوگا. تو قاف زیر قی دیکھیے محض ایک لیٹر ہے، اس کے اوپر ایک حرکت لگی ہے، اور یہ پورا معنی ہے کہ بچا لیجیے. یہ قی سے یہی تقوی اسی سے بنتا ہے، یہی جو تقوی لفظ ہے اسی سے قی قو یہ آیا ہے. تو قی کا مطلب ہوتا ہے آپ بچائیے. ٹھیک ہے، قاف زیر قی محض ایک لیٹر اور اس کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہے آپ بچائیے. اور قاف واو زیر قو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ تم سب بچاؤ. یو آل تم سب بچاؤ. ٹھیک، اب تم سب بچاؤ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے قو انفسکم و اہلکم نارا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ. قو تم سب بچاؤ، انفسکم انفس ہم لوگوں نے دیکھا تھا نفس کی جمع انفس، اپنی جانوں کو بچاؤ، و اہلکم اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا یعنی آگ سے. تو قی کا مطلب تو بچا، اور قو کا مطلب تم سب بچاؤ. قی جو ہے سنگل پرسن سے، قو جو ہے پلورل سے. تو دیکھیں محض ایک یا دو لیٹر کے اندر یہ پوری بات ہو جاتی ہے. تو قی یعنی آپ بچائیے. اب اللہ تعالیٰ سے آرڈر تو کریں گے نہیں، ہم لوگ کیا کریں گے؟ ریکویسٹ. ٹھیک، اور یہ امپریٹیو میں آتا ہے. ورب میں ہم لوگوں نے 3 ٹینس دیکھے تھے، ایک امپرفیکٹ، ایک پرفیکٹ، اور ایک امپریٹیو یعنی کہ جو ہے امر. ٹھیک، آرڈر دینا یا ریکویسٹ. تو قی مطلب آپ بچائیے. کس کو بچائیے؟ نا ہمیں. یہ کون سا نا ہے؟ وہی اہدے نا والا ہے، یا آتی نا والا ہے. تو نا کا مطلب ہم سب کو. ٹھیک، تو وقینا اور آپ بچائیے ہم سب کو. ٹھیک، وا ہو گیا، اور قی آپ بچائیے نا ہم سب کو. ٹھیک، اور یہ کلیکٹیو دعا ہے سب کے لیے، ایک آدمی مانگتا تو سب کے لیے ہو جاتی ہے. وقینا اور آپ بچائیے ہم سب کو کس چیز سے؟ عذاب النار. عذاب کا مطلب پنشمنٹ. ٹھیک، عذاب کا مطلب پنشمنٹ یا سزا ہو گئی. اور پھر جو ہے النار، نار کا مطلب ہوتا ہے آگ. ٹھیک، تو 2 ناؤن آپ کو مل گئے. عذاب بھی ایک ناؤن ہے، اور یہ بھی. اب اس میں دیکھا جائے تو یہ واو جو ہے حرف ہو گیا، قی جو ہے فعل ہو گیا، نا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے. ہو ہم کا کم ای نا، ربنا والا نا ہے، تو یہ پروناؤن ہو گیا. یہ بھی اسم کی ہی کیٹیگری میں آئے گا، اور یہ بھی اسم ہو گیا ناؤن، اور یہ بھی جو ہے اسم ہو گیا. تو اس لائن کے اندر ایک حرف، ایک فعل، اور 1 2 3 اسم ہو گئے. ٹھیک، اور یہ مل کے جو ہے یہ ایک ریکویسٹ والی سینٹنس بن جاتا ہے کہ اور آپ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. ٹھیک، اور آپ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. تو یہ کمپلیٹ دعا ہے جس کے اندر جو ہے دنیا کی بھلائی مانگی گئی، پھر آخرت کی بھلائی مانگی گئی، اور پھر جو ہے فائنل بات کی ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لیجیے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ عطا فرمائے، آمین. اب چلتے ہیں دوسری دعا کی طرف. دوسری دعا پر جانے سے پہلے اس کا امپورٹنس دیکھتے ہیں. صحابی ہیں ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ. ٹھیک، اللہ ان سے راضی ہو. ٹھیک، میں اللہ بھی پلیزڈ وتھ ہم. انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا. ٹھیک، اور کہا کہ او معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک، یعنی یہ بات اس بات کو ایمفیسائز کرتی ہے، اسٹریس دیتی ہے کہ اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور میں تم کو جو ہے ایڈوائز کرتا ہوں یا تم کو رائے دیتا ہوں، سجیسٹ کرتا ہوں کہ تم اس دعا کو کبھی بھی چھوڑنا مت ہر نماز کے بعد. کس سے کہا جائے؟ حضرت معاذ بن جبل سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم اس دعا کو کبھی بھی نماز کے بعد مت چھوڑنا، یعنی ضرور پڑھنا. یہ دعا ہے، چھوٹی سی دعا. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آئیے اس کو دیکھتے ہیں. تو دعا کا امپورٹنس ہم کو پتہ چل گیا کہ یہ دعا جو ہے ایک لائن ہے، اور ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. کیا یہ اللہم، پہلا لفظ ہے اللہم. اللہم کے بارے میں ہم لوگ اچھی طرح سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ جو ہے اے اللہ ہے. اس کا مطلب اے اللہ، کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. اللہم، اے اللہ. اب دیکھیے اعنی، اعن کا مطلب ہے ہیلپ. ٹھیک، اعن کا مطلب ہوتا ہے ہیلپ. اور یہ بھی چونکہ دعائیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ تو ریکویسٹ ہی ہوتی ہے. جتنی بھی دعا ہم لوگ مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں بنا دیجئے، آپ ہمیں کر دیجئے، آپ میرا یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، یہ تو سب ریکویسٹ ہیں. اور یہ سارا ریکویسٹ فعل میں ہوتا ہے کہ آپ ہم کو بنا دیجئے، آپ ہم کو چلا دیجئے.
آپ میرے دل میں یہ بات ڈال دیجئے، آپ میری نفس کو تقوی عطا فرما دیجئے، آپ ہم کو دے دیجئے۔ تو یہ سب کا سب جو ہے ورب ہی تو ہوگا، ٹھیک، ورب ہوگا۔ اور ورب میں ریکویسٹ والی فارم، یعنی تیسرا ٹینس جو ہوتا ہے امر کا، آرڈر والا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو آرڈر نہیں ہوگا، یہ ریکویسٹ ہی کہی جائے گی۔ تو جتنے بھی دعائیں ہیں اس میں آپ کو امر والا ہی فارم ملے گی ورب کی۔ تو آئین کی مطلب ہے ہیلپ کریے، یو ہیلپ، سنگل پرسنس، آپ مدد کریے۔ اور نی، میری، اگر نی کا مطلب میری، سیلف، تو یہ دعا جو ہے پرسنل دعا ہوگی، آپ مانگیں گے تو آپ کے لیے ہوگی، آپ کے گھر والوں خاندان کے لیے نہیں ہوگی، ٹھیک۔ مولوی صاحب مانگیں گے تو مولوی صاحب کے لیے ہوگی یہ دعا، ٹھیک، پرسنل دعا ہے یہ۔ اور جو ربنا اتینا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جماعت کی دعا ہے، سب کے لیے، آپ مانگیں گے سب کے لیے کنسیڈر ہو جائے گی۔ تو اگر یہاں پر ہوتا اِنَّا، تب ہو جاتا کہ آپ مدد کریے، کس کی؟ کس کی مدد کریے؟ ہم سب کی مدد کریے۔ اِنَّا، ہم سب کی مدد کریے۔ اِنِّی، میری مدد کریے، ٹھیک۔ تو یہ یہاں پر نا کا استعمال نہیں ہے، یہاں پر نی کا استعمال ہے، نی، وجعلنی، اور مجھے بنا، وجعلنا، اور ہمیں بنا، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، اہدنی، مجھے ہدایت دے، ٹھیک۔ آتی نا، مجھے، ہمیں عطا فرما، آتی نی، مجھے عطا فرما، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے نی کا مطلب میرا، سیلف کی طرف، اپنی طرف، اور نا کا مطلب ہمارا۔ تو یہاں پر کہا جا رہا نی، اس کا پروناؤنسیشن بھی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں۔ آ سے سٹارٹ ہوگا، پھر عین کی آواز نکلے گی، انی۔ اگر انی کر دیں گے تو بے شک میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ انی کر دیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بے شک میں ہو جائے گا، تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا، دعا ہی گڑبڑ ہو جائے گی پوری۔ اس کو پروناؤنس کرنا اچھی طرح سے آنا چاہیے تجوید کے حساب سے۔ اللہم اعنی، آپ میری مدد کریے، کس چیز پر مدد کریے؟ علی ذکری کا، علی کا مطلب پر، کہ میری مدد کس چیز پر کریے، یعنی کس چیز کے لیے میری مدد کریے؟ ذکری، ٹھیک۔ اور کا، یہ کا کہاں سے آیا؟ کا آیا جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ربہ، ربہم، ربکا، ربکم، ربی، ربنا، ربوہا۔ تو ربکا، تیرا رب، ٹھیک۔ ذکری کا، کس کا ذکر؟ آپ کا ذکر، ٹھیک۔ تو جہاں بھی اینڈ میں، ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا، اینڈ میں کا آ گیا تو آپ کا ہو جائے گا۔ یہ ہم لوگ کافی پہلے کر چکے ہیں، ہم، کاکم، اینا والا جو رول ہے وہی ہے، ذکری کا، تیرا ذکر، ٹھیک۔ تو ترجمہ ہو گیا کہ اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر کرنے پر، ٹھیک۔ پھر آئیے وشکری کا، اور کس چیز پر؟ شکر، تو شکر ہے، ٹھیک، آپ کا شکر کرنے پر میری مدد فرما، یعنی کہ میں آپ کا شکر کروں، اس کی مجھے توفیق عطا فرمائیے۔ وشکری کا، آپ کا شکر۔ وحسنی، ابھی ہم لوگوں نے حسن دیکھا ہے، اسی سے ریلیٹڈ حسنی یعنی بہترین، وحسنی یعنی کہ بہت ہی اچھی، عبادتی کا، ٹھیک، تیری بہترین، یہاں بھی آیا ہے، آپ کی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ تو یہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ میری کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں آپ کا ذکر کروں، میں آپ کا شکر کروں، میں آپ کی بہترین عبادت کروں، یہ آپ ہی ہمیں یہ طاقت اور یہ توفیق عطا فرمائیں گے کہ ہم آپ کا ذکر کر سکیں، آپ کا شکر کر سکیں، اور آپ کی عبادت کر سکیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے۔ اگر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو آپ جو ہے ذاکرین میں ہوں گے، شاکرین میں ہوں گے، اور عابدین میں ہوں گے، ٹھیک۔ ذاکرین ذکر کرنے والا، شاکرین شکر کرنے والا، اور عابدین اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، ہر دن میں 5 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ جی کبھی نہ کبھی تو قبول ہو ہی جائے گی۔ تو اس کو جو ہے ایموشنز کے ساتھ پڑھیں، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد فرما، ٹھیک، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیے، علی ذکر کا، آپ کے ذکر پر، و شکر کا، اور آپ کے شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، اور میری تیری جو ہے بہترین عبادت کرنے پر۔ ایک حدیث آپ لوگ کو پتہ ہوگی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود جبریل علیہ السلام آدمی کی شکل میں آتے ہیں، اور وہ کچھ سوال کرتے ہیں کہ دین کیا ہے، پھر کہتے ہیں اسلام کیا ہے، پھر کہتے ہیں احسان کیا ہے، ٹھیک۔ تو احسان کے جواب میں بتایا جاتا ہے کہ جو ہے تم اللہ کی عبادت ایسا کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی عبداللہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے،
اللہ تعالیٰ کو امیجن مطلب بالکل ایسا جیسے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں نمبر 1۔ اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو یہ حالت پیدا کرو ایٹ لیسٹ کہ جو ہے عبد یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ احسان ہے، اس کو احسان کہا جاتا ہے، اور یہی احسان لفظ بنا ہے حسن سے، ٹھیک۔ تو حسن عبادتی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس طرح سے عبادت کروں جیسے کہ میں اللہ کو دیکھتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک۔ میں اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، خیرات کر رہا ہوں، نیک کام کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، میرا فوکس کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک۔ تو یہ جو ہے آپ لوگ کو کرنا کیا ہے کہ یہ تمام الفاظ یہاں لکھا ہے، علمو یعنی آپ سب سکھائیے کسی نہ کسی کو، اور اکتبو آپ سب لکھیے، ٹھیک۔ کتبہ سے بنا ہے، کتبہ سے اکتب تو لکھ، اکتبو تم سب لکھو، تو اس کو لکھیے ضرور، اس دعا کو ضرور لکھیے۔ اب دیکھیے کیسے لکھتے ہیں، اللہم اعنی کیسے لکھتے ہیں، اور پھر ان کے معنی جو ہے اس کے نیچے لکھیے، سلائڈ بھیجی جائے گی انشاءاللہ، اس کی مدد سے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے پہلا پارٹ ہم لوگ کا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم لوگ اپنے دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں۔